بالله هو السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے با ایمان کلمہ طیبہ و درود و سلام پڑھنے والے ایک اعمال کرنے والے محافل میلاد معراج اور وصل کا انتظام و اہتمام کرنے والے اللہ کے محبوبوں کے ساتھ محبت و نسبت رکھنے کی برکتوں کے ساتھ ساتھ دے کر نیک اعمال کرنے والے پیارے پیارے خوش نصیب امتیوں، خوش نصیبی ہے ہم سب کی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کسی بھی جگہ کسی بھی وقت ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا موقع عطا فرماتا. یہ اس کے احسانات کا عملی ثبوت اور عملی نزول ہوتا ہے. اور الحمدللہ آج کی یہ محفل پاک آباد کے گاؤں کوٹ گورے میں ہے اور میزبانی کیا اعزاز محمد شہزاد شاہی قادری اور ان کے متعلقین حاصل کر رہے ہیں. اور یہ سیکٹر حافظ آباد شہر کے انتظامیہ کے مرکز کی طرف سے مقرر کرتا صدر ماسٹر محمد رفیع شاہی قادری کا بھی یہی گاؤں ہے. اور الحمدللہ پہلے بھی یہاں پر یہ محبت بھری محافل کا انتظام و اہتمام ہو چکا ہے. تو اسی سلسلے میں آج کی یہ محفل پاک جیسے میں نے آغاز میں بتایا کہ موقع کوئی بھی ہو، ہمارے اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ وہ شکر کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے اور وہ صبر کرنے والوں کو بھی پسند فرما کر ان سے محبت فرماتا ہے. تو اس کی یاد کے لیے یہ سارے ہی موقع کہ جیسے خاتمین کلمہ امت کے سسٹم کے اندر چلتے ہوئے اگر کوئی سفر والا مرحلہ ہے تو وہاں پر بھی محفل کلمہ طیبہ درود و سلام وظیفہ سوالات کا انتظام و اہتمام کہیں 10ویں کی صورت میں اور کبھی 40ویں کی صورت میں کبھی سالانہ برسے کی صورت میں بھی یہی محبت بڑا انتظام و اہتمام ہوتا ہے. اور اسی طرح جب کوئی محبت بڑے اور خوشیوں بڑے مراحل بھی ہوں کہ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر اولاد مدینہ کی عطا ہو یا شادی بیاہ خوشیوں کے حوالے سے بھی محبت کا معاملہ ہو، تو ایسے موقعوں پر بھی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ اپنی وابستگی اپنی خوشیوں کا شکرانہ ادا کرنے کے مترادف ہوتی ہے.
الحمدللہ آج کی یہ محفل پاک خوشیوں کی وابستگی کے ساتھ محفل دور شکرانہ کے حوالے سے بھی نیت ہے کہ یہ محمد شہزاد شاہی قادری کی شادی کی رسومات یہ پہلا دن، تو اسی نسبت میں اس محفل پاک کا بھی انتظام و اہتمام ہے. تو غرض کہ مرحلہ صبر کا ہو، مرحلہ شکر کا ہو، مرحلہ خیر کے حصول کا ہو، مرحلہ شرور کے واقعہ ہونے کا ہو، مرحلہ دنیا کی دلی مرادوں کے پورے ہونے کا ہو، یا مرحلہ جنت کے حصول کا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ میری اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہر طرح، ہر وقت، ہر جگہ، ہر نیت سے کی جا سکتی ہے. الحمدللہ. تو انہی محبتوں کے مراحل میں اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کلام کلام پاک سے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد محفل پاک کا اگلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها بسم الله الرحمن الرحيم.
علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله مولانا ومولانا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ya Rasulullah wasallam alaika ya Habiballah sallallahu alaika ya Bye.
قدموں پہ ہونے کو نثارا ہے کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثارا ہے محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئے محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئے بڑی مایوس دیدائے حلیمہ جب گئی مکے بڑی مایوس دیدائے حلیمہ جب گئی مکے مگر تو لے کر دو جہاں کا تاجدار ہے مگر تو لے کر دو جہاں کا تاجدار ہے محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئے حلیمہ جو جہاں قربان ہوتے ہیں مقدر پر حلیمہ جو جہاں قربان ہوتے ہیں مقدر پر تیری قربت کدے میرا رحمت پرور نگارا ہے تیری قربت کدے میرا رحمت پرور نگارا ہے محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئے زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار آئے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بابا سے بلند پڑھیں میرے ساتھ مل کو پڑھیں میرے ساتھ دیں پنجابی کی نعت دیں شان
اللہ 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 ہاتھ وچ کاسا پڑ کے بدل ساون دے بدل ساون دے ہاتھ وچ کاسا پڑ کے بدل ساون دے بدل ساون دے پتے آن کے یار دوارے گلفاں دے گئے آن کے یار دوارے گلفاں دے اللہ 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 حاکم ہونا جین بھی حسرت کی کرنی جین بھی حسرت کی کرنی حاکم ہونا جین بھی حسرت کی کرنی جین بھی حسرت کی کرنی اللہ دی تو جڑے ہاڑے زلفاں دے اللہ دی تو جڑے ہاڑے زلفاں دے رب کرتا ہے آپ نظارے زلفاں دے رب کرتا ہے آپ نظارے زلفاں دے اللہ 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 یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ پھر کلمہ تار سوارے کلمہ کہہ کلمہ پھر کلمہ تار سوارے کلمہ کہہ کلمہ تین کلمہ پار اتارے کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کسی قربان کو پوچھنا ہو میرے ساتھ مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ
کلمہ یار پیار کلمہ کہہ کلمہ تیرے کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ تینو کلمہ پار اتارے کلمہ کہہ کلمہ یار پیار کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ مٹے کل گناہ کلمہ لاوے لاوے راہ کلمہ مٹے کل گناہ کلمہ لاوے لاوے راہ بہشتی محل اتارے کلمہ کہہ کلمہ بہشتی محل اتارے کلمہ کہہ کلمہ یاد پیار کلمہ کہہ کلمہ تیرے کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ تینو کلمہ پار اتارے کلمہ کہہ کلمہ یاد پیار کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ سورج چند روشن کلمہ پڑھے ہوئے چاند کلمہ سورج چند روشن کلمہ پڑھے ہوئے چاند بچن انت گبارے کلمہ کہہ کلمہ بچن انت گبارے کلمہ کہہ کلمہ یاد پیار کلمہ کہہ کلمہ تیرے کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ تینو کلمہ پار اتارے کلمہ کہہ کلمہ یاد پیار کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن جان ایک صدا لے نوری ملک آمن سارے مومن جان ایک صدا لے نوری ملک آمن سارے دین نظارے کلمہ کہہ کلمہ اولا دین نظارے کلمہ کہہ کلمہ یاد پیار کلمہ کہہ کلمہ تیرے کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ وچے قبر دے ساتھی اور نساتی بڑے ہاتھی کلمہ وچے قبر دے ساتھی اور نساتی بڑے ہاتھی کلمہ یاد پیار کلمہ کہہ کلمہ ایک کلمہ یاد پیار کلمہ کہہ کلمہ یاد پیار کلمہ کہہ کلمہ تیرے کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ تینو کلمہ پار اتارے کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا
ندیوں مڑ پیاسا جاوے کڑا پکارے کلمہ کہہ کلمہ پیارا بابر کڑا پکارے کلمہ کہہ کلمہ سونا بابر کڑا پکارے کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ پھر کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ تیرے نوشا کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ کی محبت میں نعت اور اس کے بعد حضور سیدی امام سلسلہ شاہیہ قادریہ حضور حاجی محمد نوشہ بخش آپ کے نورانی روحانی کلام، اور یہ کلام قرآن، احادیث اور روحانی فیوزات و برکات کا ہی ایک مشاہدہ ہے، اجماع ہے، تفصیل و تفسیر ہے، ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور نوشہ پاک کے اس پیغام پر ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی بھی اور عمل کرنے کی بھی توفیق کریمانہ عطا فرمائے۔ اپنے پاک کے اگلے مرحلے میں کلمہ طیبہ اور ایمان کی محبتوں کا تذکرہ مختصر سا کرتے ہوئے محفل وظیفہ سوالات کلمہ طیبہ درود السلام کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ آغاز میں چند مخصوص مبارک نیتیں دہرا کر کہ اللہ کے پیارے حبیب، اردو میں پنجابی میں علاقائی کا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چند مخصوص بنیادی نیتیں جو ہماری تمام تر عبادات کا، دعاؤں کا، ہر قول میں عمل کا نچوڑ ہے۔ یہ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ مد نیت رہے کہ اہل ایمان تمہارے عملوں کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ کن پر ہے؟ نیتوں پر۔ تو اب اگلے مرحلے میں آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بیان فرما دیا کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے، لیکن آپ تو رہنمائے اول و آخر ہے، رہنمائے ظاہر و باطن ہے، رہنمائے کل ہے۔ آپ نے بڑے مختلف طریقوں سے، مختلف حدیث کے چھوٹے چھوٹے پہلوؤں سے بھی بڑی بڑی وسیع رہنمائیاں فرما دی، جن میں آپ نے فرمایا کہ اہل ایمان
کہ تم میں سے جو کوئی جنت کی نیت سے نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی تمہیں جنت اجر میں عطا فرما دیتا ہے اور دنیا انعام میں عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھ اس ایک حدیث کو ہی اپنا لیں تو ساری زندگی کے مسائل حل ہو، جنت میں ملتی جائے گی، درجے بھی بلند ہوتے جائیں گے اور دنیا کے انعامات بھی مسلسل ملتے جائیں گے۔ دوسری طرف ہم اس دنیا میں، یہ دنیا دارالآزمائش ہے، یہاں ہمیں ایک امتحان کے طور پر بھیجا گیا۔ ہمارا دشمن، ازلی دشمن ابلیس لعین اور اس کی جماعت حزب الشیاطین ہم وقت اپنے غائبانہ شرور وسواس حملوں سے ہمیں گمراہی میں مصروف عمل ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک، ہر نیک عمل اس کی بھی نیت رکھا کرے۔ کیا آپ نے فرمایا کہ اہل ایمان جب تم سے کوئی خطا یا گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بدلے اس کے مد مقابل نیک عمل، اور نیک عمل بھی اگر ہو جائے کلمہ طیبہ کا، درود و سلام کا، تو پھر فرمایا کہ اس کے مد مقابل اس کے بدلے میں نیک عمل بھی کرو کہ نیک عمل تمہارے خطاؤں اور گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اب تیسری نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دن، اور آج کے دور میں دہراتے بھی کہ رات اور دن تمہارے دنیاوی مجالس میں گزر جاتے ہیں، کہیں غیبت ہے، کہیں چغلی ہے، کہیں سازش ہے، کہیں شرارت ہے، کہیں غلط دھوکہ ہے، کہیں فراڈ کی غلط۔ زیادہ تر ہمیں ایسی ہی مجلسوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کاروباری مراحل، ملازمتی مراحل، حصول عزت کے ہو، سیاسی ہو، کسی بھی پہلو ہے، وہاں پر ہمیں جب دنیاوی مجالس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، زیادہ تر اسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ نیکی کے مجالس، 5 وقت کی نماز نیکی کے مجلس ہے، اس میں کتنے کو اہل ایمان آتے ہیں، یہ ہر مسجد والے بھی جانتے ہیں اور علاقے والے بھی جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی ایک مجلس تمہاری دنیا داری کی 2 لاکھ مجلسوں کا کفارہ بن جاتی ہے، کفارہ بن جاتی ہے۔ تو اب کلمہ طیبہ کی شرعی حقیقت بیان کرتے ہوئے اسی لفظ کہ یاد رکھیے کہ کلمہ طیبہ فقط کوئی ذکر نہیں ہے، کلمہ طیبہ فقط کوئی ذکر نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ اگر عبادات میں اذکار میں جائیں تو فقط یہ ذکر نہیں ہے، عبادات میں جائیں تو خالی یہ عبادت نہیں ہے۔ تو کلمہ طیبہ تمام فرائض میں یہ پہلا فرض ہے، تمام فرائض میں یہ پہلا فرض ہے، تمام فرائض میں یہ سب سے بڑا فرض ہے، تمام فرائض میں یہ مستقل اور دائمی پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک فرض ہے۔ اسی طرح سنتوں میں چلے جاؤ تو یہ سب سے پہلی، سب سے بڑی اور مستقل سنت موقع ہے، مستقل سنت موقع ہے، یعنی اس کا ذکر، اس کا ورد و وظیفہ نفلوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔
طریقت کی رہنمائی کرنی پہلے بھی کی جا چکی ہے۔ اسی کلمہ طیبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں میں سے سب سے بڑا نام، اللہ تعالیٰ کے سارے مقاموں میں سے سب سے بڑا مقام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے سب سے پیارا اور محبوب بڑا نام، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مقاموں میں سے سب سے پیارا محبوب اور بڑا مقام اسی کلمہ طیبہ کے اندر شامل ہے۔ یہ تھی روحانی حقیقت، یہ تھی روحانی حقیقت۔ تو محبت کے ساتھ پہلے بھی اس سوال کے مراحل میں کلمہ طیبہ کی احادیث مبارکہ میں بے انتہا درجے بیان کیے جا چکے ہیں۔ ان احادیث کو پورے کوشش کے ساتھ وسعت والے مفہوم میں بھی بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس کی برکتوں اور عظمتوں کا اندازہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بھی بتائی ہیں حدیث مبارکہ۔ آج کے دور میں غور کریں، عقل میں بات بیٹھے نہ بیٹھے، قرآن کے وعدے قیامت کا ذکر جب آتا ہے تو پھر یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب ان چند مہینوں میں جو زمین کئی دفعہ ہل چکی ہے زلزلے کی صورت، ان چند مہینوں میں تو پاکستان کی زمین، ایشیا کے کثیر حصے کی زمین زلزلے کی صورت میں کئی دفعہ ہل چکی ہے۔ تو پھر قیامت کا بھی تذکرہ ہے، مانے نہ مانے، ایمان والوں کے لیے تو ایمان کا حصہ ہے، روز قیامت پر آخرت پر ایمان رکھنا۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں، تو آج کے دور میں جب ان نشانیوں کا ذکر کریں، جتنا جدید دور ہے، جتنا انسان ترقی میں جا چکا، قرآن پاک کتنی جگہ پہلے چینوں میں محفوظ تھا، جب ابتدائی چند جنگیں ہوئی، بہت سے حافظ قرآن شہید ہوئے، پھر قرآن کو کتابی شکل دی گئی اور سینہ در سینہ محفوظ ہونے کا بھی صدیوں تک سلسلہ چلتا رہا۔ اور آج کے دور کے اندر قرآن پاک چھوٹے سے میموری کارڈ سے لے کر، موبائل سے لے کر، لیپ ٹاپ سے لے کر، کمپیوٹر سے لے کر، کیسٹوں میں لے کر، بس اتنی جگہوں پر یہ محفوظ ہو چکا کہ اب میں اس حدیث مبارکہ کا تذکرہ کروں تو بڑی غور طلب اور سوچ والی حدیث مبارکہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، یہ قریب قیامت کے وقتوں میں سے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ قرآن دیگر نیک اعمال ان سے لوگ نمازوں سے، حج سے، زکوٰۃ سے، روزوں سے، تبلیغ و جہاد سے اتنے دور جا چکے ہوں گے، اتنے دور جا چکے ہوں گے، تو وہ لوگ آپس میں ایسے تذکرہ کریں گے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے ایک کلمہ پڑھتے ہوئے سنا ہے، ہمارے آباء و اجداد ایک یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ کون سا کلمہ؟ دوسرا پوچھے گا کون سا کلمہ؟ تو ہمارے آباء و اجداد اس طرح کا ایک کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ
موجودات اس طرح کا ایک کلمہ پڑھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، فلہذا موجودات کی بہت سی بات کو نہ سمجھ کے بھی ماننا پڑتا ہے، اپنانا پڑتا ہے، اپناتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ تو پھر یہ تذکرہ کر کے طریقہ کار کیا ہوگا؟ موجودات کا حوالہ ہوگا کہ ہمارے موجودات اس طرح کا ایک کلمہ پڑھتے تھے کہ جو مفہوم میں عربی میں اپنے ترجمے کے اعتبار سے سمجھ آتا ہوگا، نہیں آتا ہوگا۔ جب کلمے کے بارے میں الفاظوں پہ غور کریں، جب کلمے کے بارے میں یہ الفاظ ہوں گے کہ ہمارے باؤ اجداد ایک ایسا کلمہ پڑھا کرتے تھے، تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ وہ لوگ نمازوں سے، مسجدوں سے اور حج سے، زکات سے، روزوں سے اور دیگر نیک اعمال سے کتنے دور جا چکے ہوں گے کہ جن کو کلمے کے بارے میں بھی صرف اتنی سی خبر ہوگی، اتنی سی خبر۔ اب یہ میری بات نہیں ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کلمے کی شانیں اور عظمتیں بیان کر رہے ہیں، غور کیجئے، عظمتیں اور شانیں بیان کر رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صرف باقی اعمال بہت دور جا چکے ہوں گے اور کلمہ طیبہ بھی لوگ اس طرح سے صرف یاد رکھیں گے کہ ایک ہی کلمہ ہے جو ہمارے آباء و اجداد پڑھتے تھے، اس پر ایمان رکھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آنکھوں کے سامنے منظر لے آئی نا، جو بیان کیا جائے، کوشش کیا جائے، کانوں سے سننا بھی کریں، آنکھوں اور ذہنوں سے اس تصور کو بھی ذرا سامنے لایا کریں۔ پھر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ کو بتا رہے ہیں، یہ صحابہ کے روبرو بات ہو رہی ہے، تو صحابہ سوال کریں گے، یہ جو تذکرہ اس طریقہ کار سے حدیث مبارکہ میں ہوتا ہے، سوال تو بنتا ہی تھا۔ تو صحابہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ، وہ کیسا زمانہ ہوگا کہ جب لوگ ایسے بڑے نیک اعمال سے، باقی فرائض سے جب اتنے دور جا چکے ہوں گے، نمازوں سے وابستہ مساجد سے، روزوں سے، حج سے، زکات سے اور دیگر نیک اعمال سے اور اپنے مذہب سے، قرآن کی آیات سے اتنے ناواقف ہو چکے ہوں گے، اتنے دور جا چکے ہوں گے کہ فقط کلمے کے بارے میں ہی وہ بھی یہ تذکرہ کرتے ہوئے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ اس طرح کا ایک کلمہ پڑھتے تھے، اس پر ایمان رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسے لوگوں کو، کیا اس دور میں ایسے حالات، اس دور میں جس کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں، جو قریب قیامت کے وقت ہوگا، اس دور میں ایسے لوگوں کو کیا کلمہ طیبہ کا اور کلمہ طیبہ کے ذریعے سے جو انسان با ایمان بنتا ہے، تو آقا علیہ السلام عرض ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو بھی کلمہ طیبہ کا جنت کے وعدوں کا اجر ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرا کر فرمایا کہ ہاں، وہ اس طریقے سے بھی جب کلمہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں اس کلمہ طیبہ کی برکت سے، اس کلمہ طیبہ کی برکت سے وہ باقی اعمال سے اتنا واقف ہو چکے ہوں گے، باقی اعمال اتنے محفوظ ہو چکے ہوں گے، ان سے اتنے دور ہو چکے ہوں گے، قرآن کی آیات سے دور ہو چکے ہوں گے، باقی نماز، روزہ، حج،
علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. جتنا حدیث میں تذکرہ ہے اتنا مفہوم آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ یہ غور کر لیجیے. تو اتنا ہی دہرائیں گے کہ ہمارے موجودات ایسا ایک کلمہ پڑھتے تھے اور اس پر ایمان رکھتے تھے. تو صحابہ کے سوال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طریقے سے بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں بھی جنت عطا فرمائے گا. اب جان لی کلمے کی برکتوں کی عظمتوں. تو میں رہنمائی کے لیے دلیل کے طور پر کہ کوئی اس کی حقیقت کو جانے نہ جانے، میں اس مشن کو لے کر کہ کلمہ طیبہ آج 103 سال پہلے، آج سے پڑھے لکھے حضرات اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. آج سے 103 سال پہلے 1913 کے اندر علامہ اقبال، ہمارے صبر پاکستان علامہ اقبال جواب شکوہ میں اس دور کی، آج سے 103 سال، ایک صدی سے بھی زیادہ وقت کے اندر جواب شکوہ میں یہ عکاسی کر رہے ہیں کہ مسجد نے یہ مساجد، آج کی مساجد بھی آپ کے سامنے، میں 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. علامہ اقبال مذہب کے اوپر تحقیق اور جستجو جن کی بہت ہے، اور یا اللہ کی محبتوں اور قربتوں کے فیضان یہ آپ کے کلام میں بے انتہا ملتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ مسجدیں مسیحا خواہ ہیں، کہ مسجدیں رو رہی ہیں کہ کہاں گئے وہ حجاز والے نمازی. یہ 103 سال پہلے کی بات ہے. اب بھی آپ غور کریں، کہ 100 سال پہلے کا یہ عالم ہے تو آج بھی ہر محلے کے اندر مساجد موجود ہے. مسلمانوں کی تعداد اربوں میں ہے، لیکن نمازیوں کا تجزیہ ہر 100 میں سے زیادہ سے زیادہ 10 سے لے کر 5 افراد ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں. باقی 90 حضرات ایسے ہیں کہ جو نمازوں سے بھی دور ہیں. اور پھر یہ کلمہ طیبہ کا مشن تاکہ ہم ایک فرض پر تو قائم رہیں، یہ ایک فرض تو بچا کر اس کا تو فکر رکھیں، حیثیت فرض بھی، حیثیت سنت موقع بھی، اس کی تبلیغ بھی کریں، اس پر عمل بھی کریں. وہ ایک تو فرض جس کا نام ہے ایمان، ایمان تو ساتھ لے کر جائیں، ایمان تو بچا کر رکھے. کیوں؟ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والا، اس کو بے نیت فرض پڑھنے والا، اس کا ذکر بنیت سنت موقع کرنے والا ایمان والا ہے. بے ایمان یا کافر یا مشرک ہو ہی نہیں سکتا. باقی نماز، روزہ، حج، زکات، یہ دیکھ کر اعمال درجہ بدرجہ بعد میں نازل ہوئے. ان کے احکامات بعد میں آئے، ان پر عمل کے احکامات بعد میں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر پہلا اعلان بھی یہی ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بخشش کے لیے کوئی خاص عمل بتا دیجئے. آپ نے فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت کلمہ طیبہ اور درود و سلام کے ورد سے تر رہے، یہاں تک کہ یہ تیرا آخری کلام بن جائے، اور جس کا آخری
सलाम होगा वो जन्नती होगा, वो जन्नती होगा। साबित हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसानों के लिए और भी जो ईमान ले उनके लिए पहला ऐलान भी कलमा तैयबा है और आखिरी वसीयत और फरमान भी कलमा तैयबा है। कलमा तैयबा। हाँ भाई, आम की, खजूर की गुठली, गंदम का दाना, चावल का दाना, देहाती एरिया है। हाँ भाई, गंदम का दाना लगाते हो, उस पर पौधा निकल आता है, शाखें बनती हैं, पोपलें बनती हैं, तो उसमें से उगता क्या है? हमें क्या हासिल करते हो? हाँ भाई, जब पौधा अपने तकमील के मराहल तक पहुंच जाए तो फिर गंदम का बीज लगाकर जो पौधा उगता है, जब पौधा मुकम्मल हो जाता है तो बताओ भाई क्या हासिल होता है? क्या हासिल होता है? क्या हासिल होता है? गंदम। खजूर की गुठली दबाओ और बड़ा इतना बड़ा तना जमीन के अंदर इतनी गहराई तक जड़े, इतनी दूर दूर तक पत्ते चाहें, उसमें से उगा खजूर और खजूर में से क्या निकलेगी? वही गुठली। क्या निकलेगी? वही गुठली। आम की गुठली लगा दो, उस पर भी पौधा जमीन में दूर दूर तक जड़े, तना बन गया, शाखें बन गई, पत्ते लग गए, आम लग गए। हाँ भाई, आम ऊपर से खा लिया, अंदर से क्या निकलेगा? वही गुठली। अभी क्या निकलेगा? हर चीज पर गौर करना, हर चीज की